Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی فتح پر ترکی ہی میں نہیں بلکہ پاکستان سمیت عالم اسلام میں بڑے جوش و خروش سے جشن منایا گیا۔ اگرچہ پہلے راؤنڈ میں صدر ایردوان جیت کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اور اپنے قریب ترین حریف کمال کلچدارولو سے صرف 4 پوائنٹس کے فاصلے پر آگے تھے اور 49.5% ووٹ حاصل بھی کر چکے تھے، لیکن آئین کی روح سے کامیاب ہونے کے لیے انہیں 51% ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت تھی، جو وہ اس وقت تک حاصل نہ کر سکے تھے۔ لیکن کامیابی کی دہلیز پر انہوں نے قدم تو ضرور رکھ دیا تھا، اور پھر 28 مئی کے صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ میں انہیں یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ کیا مقابلہ تھا، کیا کامیابی تھی! ذرا سوچئے، دنیا میں کون سا ایسا لیڈر ہے جو 21 سال مسلسل اقتدار میں رہے اور اپنی مقبولیت میں ذرا بھر بھی کمی نہ آنے دے؟ ایسا صرف اور صرف ایردوان ہی کر سکتے ہیں۔ یہی دنیا کے واحد لیڈر ہیں جو 21 سال تک مسلسل اپنی مقبولیت کی چوٹی پر ہیں۔ پاکستان کے تمام ہی عوام کی انہیں بھرپور حمایت حاصل رہی، اور صدر ایردوان کی کامیابی کے لیے یہ تمام پاکستانی صبح ہی سے بارگاہ الہی کے حضور ہاتھ پھیلا پھیلا کر مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح کسی غیر ملکی رہنما کے انتخابات کے موقع پر پاکستانی عوام کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صدر ایردوان کو اگرچہ انتخابات میں 52% ترک عوام کی حمایت حاصل ہوئی، جبکہ پورا پاکستان ہی ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایردوان سے پاکستانیوں کی اتنی محبت، پاکستانی عوام ان کی محبت میں صبح ہی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ انہیں پاکستان کا بھی لیڈر سمجھتے ہیں۔ ایردوان پاکستانیوں کی جان اور روح میں بسے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ صدر ایردوان کی پاکستان اور پاکستان کے عوام سے بڑی گہری محبت ہے، اور انہوں نے اس محبت میں کھو کر مسلسل 4 مرتبہ پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، اور یوں پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ بار خطاب کرنے والے غیر ملکی رہنما کا عنوان بھی حاصل کر لیا۔ ویسے میں تو ان کو غیر ملکی رہنما ہرگز نہیں کہوں گا، کیونکہ ان کا دل پاکستان کی محبت سے سرشار ہے اور پاکستان ہی کے لیے دھڑکتا ہے۔ ذرا سنیے ان کی پاکستان اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال سے محبت کا اظہار، جو انہوں نے پاکستان پارلیمنٹ میں اپنے گزشتہ دورے پاکستان کے دوران کیا تھا۔ Türkiye-Pakistan ilişkileri şair-i azam Muhammed İkbal'in ve kaid-i azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli miraslarıyla bugünlere gelmiştir. Pakistanlı kadınlar kollarındaki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri, Pakistanlı babalar dar günler için bir köşeye ayırdıkları paraları verirler. Sizi sevmeyeceğiz, size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz, kime muhabbet besleyeceğiz? Dedi Hazreti Muhammed. Cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle bana hediye olarak ne getirdin? Dedim ki ya Muhammed, dünyada yok rahatlık. Bütün özlemlerinden umudu kestim artık. Varlık bahçesinde binlerce gül ve lale var. Ama ne renk, ne koku. Hepsi de vefasızdır. Yalnız bir şey getirdim. Kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan ki eşi yoktur. Namusudur, vicdanıdır. Buyurun bu Çanakkale şehitlerinin kanıdır.
ان کی پاکستان کے عوام، کشمیر اور کشمیری عوام سے محبت ان کے ایک ایک لفظ سے جھلکتی رہی، اور ایک ایک لفظ پر پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ انہیں داد دیتے رہے اور ڈیسک بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے رہے۔ صدر ایردوان کی مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کے موقف کی حمایت نے پاکستانیوں اور کشمیری عوام کو ان کا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ وہ عالمی پلیٹ فارمز پر جس طرح پاکستان اور کشمیر سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا پاکستانیوں کو ان کا حق ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور یہی حق انہوں نے ان کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ادا بھی تو کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کے دلوں میں ایردوان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور صدر ایردوان کی فتح پر وہ بھی اپنے ترک بھائیوں کی طرح سڑکوں پر نکل آئے اور خوب جشن منایا۔ اس موقع پر پاکستان کے تمام ہی سیاسی لیڈروں نے صدر ایردوان کو مبارکباد کے الگ الگ پیغامات بھی روانہ کیے۔ صدر ایردوان کی کامیابی پر ترکی بھر میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پھر ڈھول باجے کی دھن پر ایسا رقص کیا کہ تمام ہی سڑکیں بلاک ہو کر رہ گئی۔ انقرہ میں لوگ گاڑیوں، ٹرکوں، موٹر سائیکلوں اور غرض کے پیدل صدارتی محل کی جانب رواں دواں تھے، اور گھنٹوں کے سفر کے بعد صدارتی محل پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور صدر ایردوان کے خطاب نے ان میں نیا جوش و جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا یہ سمندر رات گئے تک صدر ایردوان کی کامیابی کا جشن مناتا رہا۔ اور یہ جشن صرف ترکی ہی میں نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ترکی کے ساتھ ہی ساتھ منایا گیا۔ اسلام آباد ہو یا لاہور، پشاور ہو یا کوئٹہ اور کراچی کی تو بات ہی کیا ہے، ہر طرف ایردوان ہی کے گن گائے جا رہے تھے۔ پاکستان کے تمام ہی میڈیا چینلز نے صدر ایردوان کی کامیابی کی خبروں کو بریکنگ نیوز اور پھر خصوصی تبصروں کے ساتھ پیش کیا، تو اگلے ہی روز پاکستان کے تمام اخبارات نے صدر ایردوان کی کامیابیوں کی خبروں کو صفحہ اول پر نمایاں جگہ بھی دی۔ اور میں نے تو بالکل صحیح کہا ہے، صدر ایردوان ترکی نہیں بلکہ وہ پاکستانی بھی ہیں، اور اس لیے تو پھر بڑے دھوم دھڑکے سے پاکستانی ان کی کامیابیوں پر اپنی خوشی کے اظہار کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، جیسے ہی یہ الیکشن ترکی میں نہ ہوا ہو بلکہ پاکستان میں ہوا ہو۔ اس لیے تو آخر میں ضرور کہوں گا، ایردوان پاکستان ہے اور پاکستان ایردوان ہے۔